الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز علماء کرام اور حاضرین مجلس، مجھے لگتا ہے اردو والا لوگ زیادہ جی مناسب ہے اردو میں جو حضرات مناسب یہ ہے کہ آپ حضرات نے بچوں سے بھی باتیں سنی ہیں الحمدللہ، اور وہی سننا مقصد بھی تھا، اور اس کے بعد علماء کرام سے بھی، اور خصوصاً ابھی بھی آپ نے جذباتی بیان سنا، اس میں مختلف باتیں آئی ہیں۔ تو لاسٹ میں حضرت مفتی صغیر صاحب سے ہی درخواست کروں گا، وہ کچھ چند نصیحتیں آپ کے سامنے رکھیں گے تو جلسے کا اختتام ہو جائے گا، دعا ہو جائے گی، اور جو مقصد ہے بچوں کی حوصلہ افزائی وہ ہو جائے گی۔ اس لیے وقت زیادہ نہ لیا جائے، گرمی بھی ہے، لیکن چلو الحمدللہ اللہ نے جو موقع دیا، تھوڑا بہت آپ لوگ آئے ہیں، آپ نے اپنا وقت نکالا، دور دور سے آئے ہیں۔ یہ جگہ ایسے بھی تھوڑی دور ہے، اور یہاں کی بستیاں بھی اس جگہ سے دور ہیں، پھر مہور سے، بٹھوئی سے، ادھر رامبن سے، آگے پیچھے سے کافی لوگ آئے، ریاسی سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اور نیت یہ کریں کہ اس آنے میں خالص اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ راضی ہو جائے اور کوئی مقصد نہ رہے۔ ان بچوں کے جو آپ کے سامنے آئیں گے، جو آپ دیکھیں گے، جن کی دستار بندی ہوگی، وہ آپ کے بچے ہوں گے، ہم سب کے بچے ہیں، لیکن ہر آدمی یہ ارادہ کرے کہ آئندہ اللہ میرے بچے کو بھی قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے۔ اس کے بعد اگر نہیں پڑھ رہا، اگر پڑھ رہا ہے تو اللہ اس کو بھی حافظ قرآن بنائے اور عالم دین بنائے۔ یہ اول مقصد ہے۔ اس کے بعد دوسرا مقصد ہے، باقی ضرورتیں ہیں۔ اول مقصد ہے قرآن کریم کو سیکھنا، قرآن کریم سے جڑنا، اور قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا۔ قرآن کریم ہی اصل چیز ہے جو دنیا میں بھی ہماری نجات کا ذریعہ اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم ہی اصل تعلیم ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری اور تعلیم اصل نہیں۔ اسی لیے آپ کو بلایا جاتا ہے، تکلیفیں دی جاتی ہیں، دکھایا جاتا ہے کہ ان اداروں کے اندر قرآن کریم کو سکھایا جا رہا ہے، آپ کو اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، قرآن کی تعلیم کی جانب آ جاؤ۔ یہی پیغام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور قرآن کریم کا کیا پیغام ہے، یہ کیوں سکھایا جاتا ہے، قرآن کریم کیا کہتا ہے، یہ اس کی طرف کیوں دڑایا جاتا ہے، کیوں پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم انسان ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ میں ساری کائنات کا خالق ہوں، مالک ہوں، ساری کائنات میں نے بنائی، لیکن انسان کو میں نے خاص مقصد کے لیے بنایا، پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ یہ انسان اور جنات میری عبادت کریں۔ اس لیے ان کو میں نے خوبصورت سانچے کے اندر ڈالا اور توجہ کے ساتھ پیدا کیا۔ دوسری تو تمام چیزیں اس کی ضرورت کے لیے بنائی۔ جب تک یہ مسلمان قرآن سے جڑا رہا، ایمان کے اوپر رہا، اللہ کو راضی کرتا رہا، آسمان کھڑا رہے گا، زمین بچھی رہے گی، چشمے پانی دیتے رہیں گے، بھینسیں دودھ دیتی رہیں گی، گائے بکریاں دودھ دیتی رہیں گی، بھیڑیں اون دیتی رہیں گی، اور یہ زمین کھیتی دیتی رہے گی۔ اور جب یہ لوگ قرآن سے کٹ گئے، قرآن سے دور ہو گئے، اللہ سے دور ہو گئے، تو پھر آسمان اپنی جگہ نہیں رہے گا،
یہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا، سورج روشنی نہیں دے گا، چاند روشنی نہیں دے گا، اپنا کام نہیں کرے گا، قیامت آ جائے گی۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت، پھر کیا ہوگا؟ لوگ مال مویشی کو بھول جائیں گے، قیمتی مال لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گا۔ جب لوگ قرآن سے دور ہوں گے، لوگ قرآن سے دور ہوئے اخلاق سے دور ہو جائیں گے، لوگ قرآن سے دور ہوئے تو انسانیت سے دور ہو جائیں گے، لوگ قرآن سے دور ہوئے تو جانور بن جائیں گے۔ کیسے جانور بن جائیں گے؟ دیکھنے میں انسان نظر آئیں گے، کام جانوروں جیسے ہوں گے۔ قرآن تعلیم لے کے آیا، اخلاق لے کے آیا، عبادت لے کے آیا، اللہ وحدہ لا شریک کی پہچان لے کر آیا، بیٹے کو ماں باپ کی پہچان دلوانے کے لیے آیا، ماں باپ کو بیٹوں کے اولاد کے حقوق کی پہچان کروانے کے لیے آیا، پڑوسی ایک دوسرے پڑوسی کے حقوق لے کے آیا، وہ بتانے کے لیے، قرضہ ایک دوسرے کا ادا کرنے کا طریقہ بتانے کے لیے آیا۔ قرآن کے اندر تجارت کا پیغام ہے، ایک دکاندار دکان کر رہا ہے، ایک تاجر تجارت کر رہا ہے، ایک خانے بدوش آدمی اپنا ڈیرا چلا اور منتقل کر رہا ہے، اور تو یہ سارے اصول قرآن لے کر آیا کہ ہم تمہیں یہ بتائیں زندگی گزارنے کے طریقے۔ قرآن خاوند کے لیے بیوی کے حقوق کا پیغام اور طریقہ ادائیگی لے کر آیا، قرآن نکاح کا پیغام لے کر آیا، قرآن جوڑ کا پیغام لے کر آیا، قرآن زندگی گزارنے کا پیغام لے کر آیا۔ قرآن کے نزدیک آ کر یہ چیزیں سیکھنی ہیں، آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ رہیں۔ قرآن کے قریب آ کر یہ چیزیں ملتی ہیں ہمیں، انسانیت کا طریقہ، اعمال صالح، کون سے عمل ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ نماز ہے جو فرض ہے جس سے اللہ راضی ہو، زکوٰۃ ہے مال کی جو ادا کرنی ہے جس سے اللہ راضی ہو، حج ہے جو بیت اللہ کا حج ہے جس سے اللہ راضی ہو، بیت اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا حج نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا نہیں جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور داتا نہیں ہے دینے والا، اللہ ہی دینے والا ہے، وہی خزانوں کا مالک ہے۔ قرآن یہی سکھاتا ہے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قل هو اللہ احد، یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اور اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہاتھ بٹانے والا ہمسر نہیں، وہ اکیلا ہے، اسی کی زمین، اسی کا آسمان، اسی کے یہ جانور، اسی کا بنایا ہوا یہ چارہ، اسی نے بھینس کے تھنوں سے دودھ جاری کیا، ایک طرف خون، ایک طرف پیشاب، ایک طرف گوبر، ایک طرف شیریں دودھ، وہی جاری کرنے والا ہے۔ یہ روزی اسی نے ہمیں دی، اور صرف اس لیے تاکہ یہ انسان میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، میری عبادت کرے، مجھے سجدہ کرے، اور جب مانگنے کا موقع آئے، مصیبت کے اندر پھنسے، مصائب اس کے اوپر آئیں، یا خوشیوں کا موقع آئے، خوشیاں اس کو نصیب ہو جائیں، تو پھر یہ اعتدال کے ساتھ، یعنی درمیانے انداز میں، نہ زیادہ اتنا باہر ہو جائے خوشی میں کہ اللہ کو چھوڑ دے، نہ غم میں اتنا نڈال ہو کہ اللہ کو بھول جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، حالات آئیں، مصیبتیں آئیں، نماز تمہارے پاس موجود ہے، نماز پڑھو، نماز کے ذریعے سے صبر حاصل کرو، مدد حاصل کرو، صبر کرو، صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور تمہیں اللہ کبھی کبھی جب اللہ کے قریب آؤ گے، قرآن پڑھو گے، نمازیں پڑھو گے، اللہ سے دوستی لگاؤ گے، اعمال صالح کرو گے، کبھی کبھی آزمائشیں بھی آئیں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم آزماتے بھی ہیں، کبھی خوف ڈال دیتے ہیں، مسافر ہیں، ڈیرا اٹھا لیا، یہاں سے چل پڑے دوسری جگہ کے لیے، راستے میں جانوروں کا بھی خوف، دشمن کا بھی خوف، ہوا کا بھی خوف،
आसमानी हवाओं का भी खौफ, बादल का भी खौफ है। इलाज क्या है इसमें? रजू इल्लाह, अल्लाह की तरफ रुजू करो, सजदा करो, 2 नफले मानो, अल्लाह की कहीं अल्लाह के अलावा और चढ़ावा न चढ़ाओ, दरख्तों के सामने सजदा न करो, पत्थरों के सामने सजदा न करो, अल्लाह के सामने सजदा करो, 2 नफल पढ़ो और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरूद पढ़ो। तुम्हारी मदद होगी, नुसरत होगी। अल्लाह तुम्हारे साथ सफर में भी है, अल्लाह तुम्हारे साथ अपनी जगह के अंदर भी है, और वो तुमसे खौफ को दूर कर देगा। वलजू, और कभी कभी भूख से भी आजमाता है, और कभी कभी बीमारी से भी आजमाता है, कभी कभी माल में भी नुकसान दे देता है। कहीं तुमसे शिरक या कलिमा ना निकल जाए कि अल्लाह ने मेरी भैंस, मेरी गाय, मेरी भेड़ को नुकसान क्यों पहुंचाया। आ गई मुसीबत तो कह दो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ने ही दी थी, अल्लाह ही लेके चला गया। चाहे बच्चे पे हालात आए, चाहे खुद अपने जान पे आए, चाहे माल पे आए, ये तालीम कुरान करीम देता है, सब्र की तालीम। और फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं वबश्शिरिस साबिरीन, इन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो या रसूल अल्लाह, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर हाल में करीब आओ, कुरान पढ़ो, कुरान को सीखो, कुरान से ये तालीम मिलेगी। ये हुफाज बच्चे जो आपके सामने आएंगे, मुबारक है उस माँ बाप को, लेकिन सारे लोग ये अहद भी करो, जहाँ पहले वादा कर रहे थे, आपका बच्चा जब यहाँ होगा आपको जरूर एहसास होगा कि मेरा बच्चा खाता भी है, मेरा बच्चा पीता भी है। फिर आप माल भी लाएंगे, पहले आप बच्चे को लाओ, आप अपने आप को लाओ, आप खुद कुरान की तरफ आओ। कुरान आपसे आपको मांगता है, मुझसे मुझको मांगता है कि ये कुरान खाली दूसरे पे पढ़ना फर्ज नहीं, तुझ पे भी पढ़ना फर्ज है। आओ कुरान को सीखो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे सुफा का जहाँ जिक्र हो रहा था, वहाँ बुजुर्ग भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे। ऐसा फैसला नहीं हम कर सकते कि हम बूढ़े हो गए, हमारी जुबान लड़खड़ाने लगी, हम कुरान नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल पढ़ सकते। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी पढ़ा, हजरत उमर ने भी पढ़ा। ये हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र आपके सामने हो रहा था, ये कुरान पढ़ने के लिए बैठे हुए थे। वहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये सब कुरान के लिए थे। इसलिए आज भी जहाँ कहीं मदरसे हो या मदरसे बने, करीब आओ, बच्चों को भी डालो, खुद भी आओ उलमा के नजदीक, कुरान पढ़ो, कुरान सीखो, कुरान सुनो, कुरान के ऊपर अमल करो। कुरान से अखलाकी तालीम मिलती है। जब कुरान पढ़ा तो फिर हमारी चौधराहट भी कम हो जाएगी, हमारी आपसी लड़ाइयाँ भी खत्म हो जाएंगी, कीना भी खत्म हो जाएगा, बुग़्ज़ भी खत्म हो जाएगा, रिश्वत से भी बच जाएंगे, सूद से भी बच जाएंगे, चोरी से भी बच जाएंगे, डाके से भी बच जाएंगे, गीबत से भी बच जाएंगे, चुगली से भी बच जाएंगे, बहतान से भी बच जाएंगे, ताने से भी बच जाएंगे। वरना तो काम यही होगा, सुबह शाम हमारा दिन भर लगे रहे, रात जहाँ मौका मिला बैठे चुगलियां शुरू कर दी, गीबतें शुरू कर दी, और जब मौका मिला तो रास्ते में चलते या बैठे तलाक दे दिया। दूसरे दिन ख्याल आया दोबारा मर्जी का निकाह पढ़ा दिया, और फिर मौलवी को भी भूल गए, किसी और को भी, किसी बेचारे पंच को शरीक कर लिया बीच में, उसके ईमान को भी ले लिया, और दूसरे किसी मोहल्ले में जाके चौथे पांचवें मौलवी को लाके उस बेचारे के सामने 2 झूठ बोलकर दोबारा निकाह पढ़ा लिया, उसके ईमान को भी ले लिया। फिर यही दंगल होंगे, और दंगल करते करते बेईमान मर जाएंगे। अल्लाह हम सबको ईमान पे मरने का मौका नसीब करे, ईमान नसीब करे। उलमा के करीब आओ, वक्त है, ये दीन खत्म नहीं होगा। हमें पूरा यकीन है, 100% यकीन है, ईमान है। हालात आते रहते हैं, हर साल हम गेहूं बीजते हैं, हर साल मक्की बीजते हैं, हर साल हमारी भेड़ें सूती हैं, बच्चे देती हैं, हर साल हम भेड़ लेके चलते हैं, हर साल ठंडी बीमारी आ जाती है, हर साल बुखार आते हैं। इसका मतलब थोड़ा कि आज आया बुखार और आइंदा नहीं आएगा तो हम आइंदा नहीं। या फिर इसका मतलब ये थोड़ा है कि अभी बुखार आ गया भेड़ों में, या ठंडियां आ गई, या कोई और मसला है, भेड़ें रखनी छोड़ दें। कभी ये फैसला किया?
کبھی نہیں کیا. ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے, میں نے بھی بھیڑیں چرائی ہیں, ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے 25-25 30-30 ڈھیر ہو گئی, 50-50 ڈھیر ہوگی, 100-100. ہم نے پھر ایک کو دلاسا دیا کہ تجھ سے 100 ہو جائیں گے, ہاریں گے نہیں, ہم نہیں ہارے. ہم نے نہیں چھوڑی, بھینسیں بھی نہیں چھوڑی, بھیڑیں بھی یہاں نہیں ہارے. اسلام کا یقین ہے ہمیں. اس وقت جب اسلام کا پودا غار ہیرا سے لگا تھا, اقرا بسم ربک الذی, اقرا پڑھیے یا رسول اللہ. کیا پڑھیے؟ خواہ مخواہ کے پڑھنے والے نہیں ہیں ہم. آپ بتائیے کیا پڑھنا ہے؟ ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں. آپ بتائیے کیا پڑھنا ہے؟ ہم نماز سیکھنا چاہتے ہیں. آپ بتائیے کیا پڑھنا ہے؟ ہم ایک اللہ کی تعلیم پڑھنا چاہتے ہیں. پھر پڑھانے والے نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. میں آپ کو آزمانا چاہتا تھا, وہی تعلیم دینا چاہ رہا ہوں. پڑھیے وہ تعلیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ہاں جی, وہ رحمان, وہ رحیم, اس نے جس نے ہمیں قرآن سکھایا, بولنے کی طاقت دی, زبان دی, آنکھیں دی اور بولنے کی صلاحیت دی. ہم اس رحمان کی تعلیم پڑھنا چاہتے ہیں. ہمیں کوئی بلا کے کہیں اور نہ لے کے چلا جائے, ہم بولنے والے نہیں. ہاں حالات آتے رہیں گے, اسلام زندہ ہے, پہلے بھی تھا. جب اقرا بسم ربک الذی سے اسلام کا پودا لگا غار ہیرا سے, حالات اس وقت بھی تھے, حالات اس کے بعد بھی تھے, آج بھی ہیں. ہمیں تو ابھی امید ہے کہ ابھی اس کے بعد امام مہدی آنے والے, حضرت عیسیٰ آنے والے. تاریخ بتاتی ہے, تو اس کا مطلب ہے حالات آتے رہتے ہیں, ہوائیں چلتی رہتی ہیں. بچوں کو لاؤ مدرسوں کی طرف, مدرسوں میں ڈالو, قرآن کی تعلیم پڑھاؤ. آپ کے بچے جب قرآن پڑھ جائیں گے, آپ کی بھی قدر کریں گے, پڑوسیوں کی بھی قدر کریں گے. آپ کے گھر میں خیر بھی آئے گی, برکت بھی آپ کے گھر میں آئے گی. آپ کے راستوں میں, سفروں میں بھی روشنی آ جائے گی. آپ کے یہاں ساس بہو کی لڑائی ختم ہو جائے گی, میاں بیوی کی لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے, آفیسر اور ماتحت کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی, مال مویشی کے اندر خیر پیدا ہو جائے گی, جانور بھی ساتھ دیں گے, وہ بھی دور ہو جائیں گے. ورنہ تو پھر مسئلہ ایسا ہوگا کہ جب ایمان ختم ہوا, قیامت آئے گی تو مال بھی بھول جائے گا, سورج بھی روشنی چھوڑ دے گا, ستارے بھی گر جائیں گے, پہاڑ بھی بہ جائیں گے, اور پھر ہمارے وہ قیمتی گھوڑے, قیمتی بکریاں, قیمتی مال, قیمتی بھینسیں ایسے چھوٹ جائیں گی. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ کہ پھر عرب کے لوگوں کی قیمتی اونٹوں کی مثال اللہ نے دی کہ یہ قیمتی اونٹ, وہ کون سے قیمتی اونٹ تھے؟ ہمارے اس کی مثال سمجھی جاتی ہے بھینسوں والوں کے لوگوں میں, جو پہلے بچہ دینے والی بھینس ہوتی ہے, اس پہ نظر ہوتی ہے کہ یہ بڑی کھالدار بھینس ہے, یہ جب سوئے گی لاکھ روپے اس کا ریٹ ہوگا, پھر یہ بچہ دے گی یا بچی, پھر اس کا دودھ ہوگا, پھر اس سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں اس سے. لیکن جب حالات آتے ہیں پھر وہ نکل جاتی ہے گھر سے, وہ بھی چھوٹ جاتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کے یہاں اونٹ بہت قیمتی تھے, اچھے اونٹ نسل کے, اور گابن اونٹ اور سونے والے, بچے دینے والے. فرمایا جب قیامت کے دن آئے گا تو یہ بھی تمہیں بھول جائیں گے, تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. میں زیادہ وقت نہ لوں چونکہ اب دعا ہوگی. آپ سے یہ درخواست ہے, آپ دور دور سے آئے, اپنے دلوں کو خالی کریں, اللہ کو دل میں جگہ دیں, اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھیں, اور تھوڑی دیر کے لیے استقامت کے ساتھ بیٹھے رہیں. جو آپ نے سنا اس کے اوپر آئندہ عمل کا ارادہ کریں, اور دعا میں اللہ سے مانگیں. حالات ہیں, مجھے معلوم ہے جہاں جہاں سے جو لوگ آئے اور ان جگہوں کے حالات کیا ہیں. ان لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اپنے علاقوں کے لیے دعا کریں, خیر کی دعا کریں, شرور و فتن کے دفاع کی دعا کریں, ملک کے لیے دعا کریں, ملت کے لیے دعا کریں. خدا ہر انسان کا ہے, صرف ایک مسلمان کا نہیں. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بالمومن, کیا میں مومن کے بارے میں تمہیں خبر دوں کون ہے؟ من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم. ہماری بکروال برادری کے لیے اور ہمارے لیے یہ جز بڑا بہترین ہوگا کہ مومن وہ شخص ہے کہ جس سے لوگوں کی جانیں, لوگوں کا مال محفوظ ہو. ہم جب کہیں سفر میں چلتے ہیں تو لوگوں کے مالوں کا لوٹنے کا بھی ارادہ کر لیتے ہیں, اور پھر چھاتی تان لیتے ہیں
डंडा को तेल लगा लेते हैं कि अब आएंगे तो फिर हम इसकी पिटाई ऐसी करेंगे और फिर इसको ये तो वो करेंगे, जेल भी बर्दाश्त कर लेंगे, फुला भी बर्दाश्त कर लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मोमिन की शान नहीं, अल मोमिन मन अमिनहुन नासु अला अमवालिहिम व अनफुसिहिम वल मुस्लिम मन सलिमन नासु। यहाँ नास का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया कि जब रास्ते में तुम्हारी भेड़ बकरियां चले, गैर मुस्लिम की खेती आए, उसका घर आए, अपना आए, ईमान वालों का आए, पड़ोसियों का आए, दुश्मनों का आए, दोस्तों का आए, सबकी रियायत रखनी और सबका ख्याल रखना है, उसे ईमान वाले कहते हैं। वल मुस्लिम मन सलिमन नासु मिन लिसानिही व यदिही, और वो मोमिन वो मुसलमान है जिसकी जबान से और जिसके हाथ से तमाम लोग महफूज रहे और वो अल्लाह की इताअत में लगा रहे और फिर गुनाहों को खताओं को छोड़ दे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।